الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ علی اللہ واللعنۃ الدائمۃ اعدائہم عند اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام افضل العقل معرفۃ الانسان نفسہ. درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. دین کی جو اول روز سے مشکل رہی ہے وہ حامیان دین و حاملان دین کی ہے کہ ایک طرف حامیان دین ہیں، دین کی حمایت تو کرتے ہیں، اور دوسری طرف حاملان دین ہیں جو اپنے دوست پر ذمہ داری اٹھاتے ہیں. قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے وَحَمَلَ الْإِنسان، اور ہم نے یہ ذمہ داری تمام لوگوں کو پہاڑوں کو پیش کی، آسمانوں کو پیش کی، لیکن وَحَمَلَ الْإِنسان، صرف انسان نے اس ذمہ داری کو حمل کیا، اپنے دوست پر اٹھایا. پھر خدا فرماتا ہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لیکن یہ انسان کتنا جاہل اور ظالم ہے کہ ذمہ داری تو اٹھا لی لیکن اسے ادا نہیں کرتا. درود پڑھتے محمد و آل محمد. عزیزان، یہی مشکل کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو پیش آئی. امام کے حامی تو موجود تھے مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، امام کی حمایت تو کرتے تھے کہ آپ صحیح کام انجام دے رہے ہیں، لیکن حمل نہیں کرتے تھے، اس ذمہ داری کو اپنے دوست پر نہیں اٹھاتے تھے. آج اگر ہم دیکھیں جو امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے، آج بھی ہماری یہی مشکل ہے. ہم حمایت تو کرتے ہیں امام کی لیکن میدان میں نہیں آتے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے کہ ہماری آج کیا ذمہ داری بنتی ہے. آج جو ہے امام کے لیے کس طرح سے زمینہ فراہم کرنا ہے. آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو اگر سمجھیں تو امام کا ظہور انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. آج کے موضوع کے حساب سے امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث نورانی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کا متن امام نے ظاہری مومن و معیاری مومن کی فضیلت بیان کی ہے، کے بارے میں بتائیے کون ظاہری مومن ہے، کون معیاری مومن ہے. امام سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کا ظاہر بہت اچھا ہو، جس کے حلیہ دینداروں جیسا ہو، جس کی داڑھی بھی اچھی ہو، جس کا لباس بھی اچھا ہو، جس کا اخلاق بھی اچھا ہو، پھر امام فرماتے ہیں خبردار فروید لا یغرنکم، خبردار ایسے شخص کے دھوکے میں نہ آ جانا. پھر امام فرماتے ہیں اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جو ظاہری دیندار ہے، پھر تم دیکھنا وہ کتنا سخی ہے، اس کے اندر سخاوت کتنی ہے. لیکن پھر امام فرماتے ہیں اگر تم ایسے شخص بھی مل جائے جو سخی بھی ہے، پھر امام فرماتے ہیں فروید لا یغرنکم، خبردار اس شخص کے بھی دھوکے میں نہ آنا. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے شخص کو دیکھ لو جو ظاہری دیندار بھی ہو، سخی بھی ہو، پھر دیکھنا کہ وہ امین کتنا ہے، امانت داری کتنی ہے اس کے اندر. اگر اس کے اندر امانت داری ہے پھر امام فرماتے ہیں فروید لا یغرنکم، خبردار اس شخص کے بھی دھوکے میں نہ آنا. ان تمام خصوصیات کی بات امام پھر فرماتے ہیں کہ پھر تم اس کی عقل کو پرکھنا کہ اس کے اندر عقل کتنی ہے، آیا اس کی عقل کامل ہے یا ناقص العقل ہے. وہ اگر اس کی عقل کامل ہے، اور ایک بات کی طرف اشارہ کرتے چلوں، عقل کو پرکھنے کا معیار ڈگریاں نہیں ہے. عقل سے مراد وہ عقل جو حیات طیبہ گزارنے کے لیے کافی ہو. لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے شخص دیکھو جس کی عقل بھی کامل ہو، فروید لا یغرنکم، اس شخص کے بھی دھوکے میں نہ آنا. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے شخص مل جائے جن میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہوں، پھر تم دیکھنا کہ اس میں حب ریاست کتنی ہے، اس میں قیادت کا شوق کتنا ہے. اگر وہ قیادت کا شوق نہیں رکھتا، لوگوں کی رہبری کرنے کا شوق نہیں رکھتا، خبردار فروید لا یغرنکم، خبردار ایسے شخص کے بھی دھوکے میں نہ آنا. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں دنیا کے لیے. پھر امام فرماتے ہیں یہ تمام خصوصیات بیان کرنے کے بعد امام نے فرمایا کہ انسان کامل کی تعریف فرمائی.
کہ کس شخص کا دامن تھام لو، کس شخص کے پیچھے چل پڑو، کس شخص کو اپنا چن لو، رول ماڈل چن لو. کون ہے وہ؟ امام فرماتے ہیں هو الذی جعل هو تبع لامر اللہ، جس نے اپنی خواہش کو امر خدا کے مطابق ڈھال دیا ہو، جس نے اپنی خواہش کو خدا کے مطابق ڈھال دیا ہو، جو خدا چاہتا ہے وہ عمل انجام دیتا ہو. امام پھر فرماتے ہیں کہ یہ بہترین مرد ہے، اس کا دامن تھام لو، اور یہ جس طرف دعوت دے اس طرف اس کے پیچھے چل پڑو، اور اس کی دعوت کو کبھی رد نہ کرنا. بآواز بلندتر صلوات. اگر ہم حامل دین بن جائیں، دین کو حمل کر لیں، تو پھر امام علی کو 90,000 کی نفری میں حسرت کا ہاتھ اپنے سینے پہ مار گئی، یہ نہیں کہنا پڑے گا لو وجدت لہو حملا، اے کمیل میرے سینے کے اندر علم کا سمندر بہ رہا ہے اور کوئی اسے حمل کرنے والا نہیں ہے. آج بھی امام زمانہ حسرت کا ہاتھ اپنے سینے پہ مارتے ہیں. آج ہم ماتم کا ہاتھ اپنے سینے پہ مارتے ہیں. عزیز ایمان، ہمارے مولا بھی اپنے حسرت کا ہاتھ سینے پہ مارتے ہیں. کوئی ایک تو حامل مل جائے جو میری امانت کو حمل کرے. حامی تو بہت ملے مولا کو. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جنگ صفین میں جو خوارج بن کے الگ ہو گئے تھے، تقریباً ان کی تعداد 12,000 تھی لگ بھگ. اتنی نفری موجود تھی، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک حامل مل جائے جو میری اس امانت کو حمل کرے. اگر امام علی کو حامل مل جاتے تو کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا. ایک رہبر معظم نے حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ خداوند متعال نے یہ طے کر دیا تھا کہ 61 ہجری میں دنیا میں جو ہے نظام ولایت نافذ ہو جائے گا، لیکن لوگوں کی غیر آمادگی کی وجہ سے یہ رک گیا، سلسلہ آگے کی طرف بڑھ گیا. اور رہبر موسم فرماتے ہیں کہ پھر یہ انقلاب ایران تک آ پہنچا، مطلب اتنی اس میں تعطیل آ گئی، دیر آ گئی، کیونکہ لوگ آمادہ نہیں تھے، لوگوں کے ذہن آمادہ نہیں تھے. اور دین یہ نہیں چاہتا کہ اچانک سے لوگوں کو مسلمان بنا دے. دین کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ لوگ سمجھیں پھر اس پہ عمل کریں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل خداوند متعال نے انسان کو اس دنیا میں کسی ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد بہت عظیم ہے اور اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس مقصد کی طرف ہدایت کے لیے خداوند متعال نے اماموں کو بھیجا. امام کا مقصد ہی، امام کو جو مبعوث فرمایا گیا، مبعوث سے مراد بھڑکایا گیا ان کو کہ آپ لوگوں نے ہدایت فرمانی ہے بشر کی، جو میں عرض پر جو میں نے بھیجے ہیں، تاکہ اپنے مقصد تک پہنچے ہیں. ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو اپنا عوام کو جو مخلوق ہے خدا کی وہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائے. ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ بے معرفت عقیدت مندوں کی، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مولا علی کے در کے کتے ہیں اور ہم ان کی یہ ہے خاک ہیں. لیکن علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علامہ اقبال فرماتے ہیں شیر حق ان خاک را تقصیر کر، این گل تاریک دا اکسیر کر. یعنی شیر حق اسد اللہ بودراب کس طرح بنے. بودراب یعنی انہوں نے اپنے تن بدن، جو یہ تن بدن ہے، اپنی خواہشات نفس اس کو تقصیر کر لیا تھا، اور ان کا جسم ان کے روح کے غلبے میں تھا، نہ کہ ان کی روح ان کے جسم کے غلبے میں تھی. ان کی روح نے تقصیر کر لیا تھا ان کا جسم، اس لیے ان کو بودراب کہتے ہیں. اور پھر علامہ اقبال آگے فرماتے ہیں ہر کے در آفاق گر بودراب باز گر دانند مغرب آفتاب. یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ کائنات اور آفاق میں جو کوئی بھی بودراب بننا چاہتا ہے اس کے لیے ایک فارمولہ اقبال نے پیش کر دیا ہے کہ کس طرح بنے رول ماڈل، ان کو اپنا بنائے مولا علی علیہ السلام کو، اور کس طرح اس منزل تک پہنچے بودراب کی منزل تک. علامہ اقبال کہتے ہیں اس کے 3 مراحل ہیں.
پہلا مرحلہ اطاعت ہے، دوسرا مرحلہ نفس ہے، تیسرا مرحلہ نعمت الہیہ ہے۔ اگر انسان امام علی کو اپنا اسوہ مانے تو اس منزل پہ فائز ہو سکتا ہے جو لقب امیر المومنین علیہ السلام کو ملا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام خمینی نے جب بیداری کی تحریک شروع کی، لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا نظام کے حوالے سے، تو اکثر علماء نے امام کی مخالفت کی۔ اکثر علماء نے کہ آپ شاہ جو ہے وہ شیعہ ہے، شیعہ لیڈر ہے، آپ ہماری پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں، شیعہ پارٹی کمزور ہو رہی ہے ملک میں ہمارے، آپ یہ کام نہ کریں۔ لیکن امام نے کہا یہ طاغوت ہے سراسر، میں اس کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر لوگ کہتے تھے کہ آپ جو ہے علماء حتیٰ کہ آپ جو ہے آپ کی جو مطالبات ہیں وہ آپ شاہ سے منوا لیں اور وہ مان بھی جائے گا۔ اور شاہ خود کہتا تھا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں، میں آپ کے یہ جتنے بھی مطالبات ہیں وہ ماننے کو تیار ہوں، لیکن آپ اس طرح میرے خلاف جو ہے بغاوت نہیں کریں۔ لیکن امام فرماتے تھے کہ ایک دفعہ جو ہے شاہ نے امام کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو اتنے فکس تو یاد نہیں آ رہے، اتنے مطلب لاکھ جو ہے آپ کو روپے دوں گا، تو آپ یہاں سے چلے جائیں چھوڑ کے۔ تو امام نے کہا جتنے تم مجھے دے رہے ہو اتنے میں تمہیں دوں گا، تم اپنا منوس چہرہ لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو شاہ نے بولا کہ میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس تو پیسے ہیں، آپ کے پاس کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے؟ اس نے بولا امام خمینی نے بولا اگر میں سڑک پہ کھڑے ہو جاؤں اور لوگوں کو کہوں کہ شاہ کو یہاں سے بھگانا ہے تو لوگ اتنا چندہ جمع کر دیں گے کہ اتنے پیسے سارے جمع ہو جائیں گے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک دفعہ امام خمینی جب جیل میں بند تھے، شاہ نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا تھا، تو امام خمینی کے پاس ایک سپاہی آیا اور امام خمینی سے فرماتے ہیں کہ امام خمینی یہ سیاست جو ہے وہ بری چیز ہے، گندی چیز ہے، مطلب یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، آپ علماء کا یہ سیاست کام نہیں ہے۔ امام نے ایک ورڈ استعمال کیا فارسی میں، حرض نہیں ہے بول دیتا ہوں، پدر سختگی۔ امام فرماتے ہیں جو تمہاری سیاست ہے وہ پدر سختگی ہے، یعنی اردو میں حرامی پنا، جو تمہاری سیاست ہے، لیکن میری سیاست میرا دین ہے۔ اگر میں سیاست چھوڑ دوں مطلب میں اپنے دین سے پھر گیا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب پھر جب امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور فرانس سے جب 10 سال بیداری کے گزر چکے تھے اور فرانس سے جب دوبارہ تہران تشریف لا رہے تھے، راستے میں جو ہے بیٹھے ہوئے امام نے تھوڑی دیر مطالعہ کیا، پھر رحلت کا وہ کہتے ہیں آرام فرما رہے تھے امام جہاز میں، تو ایک نیوز رپورٹر آتا ہے امام کے پاس اور امام سے کہتا ہے کہ امام کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ امام خاموش رہتے ہیں، کہتے ہیں آپ وہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ شاہ نے وہاں پہ ناکہ بندی کی ہوئی ہوتی ہے اور توپوں کو کھڑا کیا ہوتا ہے کہ جیسے امام کا جہاز آئے اس کو تباہ کر دینا، لیکن امام بالکل اطمینان کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ حیرانی کے ساتھ پوچھتا ہے امام سے، امام کیا وہاں پہنچ جائیں گے؟ کیا انقلاب آ جائے گا؟ امام چپ رہتے ہیں، پھر وہ تکرار کرتے ہیں، تو امام جواب دیتے ہیں تم خدا والے جو سوال خدا سے کرنے ہیں وہ مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ جو سوال یہ کام خدا کا ہے، میرا کام میرے فرائض انجام دینا ہے، یہ سارے کام خداوند متعال نے کرنے ہیں، میرا کام میرا فریضہ انجام دینا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں اور آپ کو میں دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مرحومین مومنین مومنات ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ۔